کم بیک اپوزیشن جماعتیں گزشتہ سب شب اکٹھی ہوئیں اور ایک مشترکہ لاہے عمل کے اوپر اتفاق رائے کیا، اور جو بیانیہ تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے اور موجودہ مسائل کا حل جو ہے نئے انتخابات ہیں۔ یہ حکومت کو تو کسی صورت وارہ نہیں کھاتا، لیکن اپوزیشن پارٹیز کے اندر قدآور شخصیات میں مولانا فضل الرحمان، پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ایسے قدآور لوگ موجود تھے کہ ان کی کہی ہوئی بات میں وزن ہے، اور اگر آگے بڑھنے کا فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ اکٹھے ہو کر آگے چلتے ہیں، یہ ایک ایسی اسٹریٹجی بناتے ہیں جس میں تمام جماعتیں اپنا وزن ڈالتی ہیں، تو پھر حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پروگرام کے حصے میں پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر اور کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب۔ عباسی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ مین ایجنڈا کیا تھا کل والی میٹنگ کا؟ نہیں، کل تو ایک ملاقات تھی جو اسد قیصر صاحب نے رکھی تھی کہ جو لوگ اپوزیشن میں ہیں وہ بیٹھ کر ملک کے مسائل پر بات کر سکیں اور کوئی ایک متفقہ لاء عمل پر آگے چلنے کا راستہ بنایا جائے۔ تو یہ وہاں بڑی کھل کر بحث ہوئی، سیاسی معاملات پر بھی، جو آج معیشت کے حالات ہیں اس پر بھی، جو سیکیورٹی سچویشن خاص طور پر جو بلوچستان میں حالات ہیں، کے پی میں حالات ہیں، اور مجموعی طور پر جو ملک کے حالات ہیں کہ یہ کیا ہیں، کیسے اس معاملے سے نکلا جا سکتا ہے۔ وہ اعلامیہ جو تھا وہ ایک انڈیکیشن تھی کہ بحث کس بات پر ہوئی ہے۔ تو اس میں یہی تھا کہ کوئی ایک راستہ ہو کہ کم از کم ملک کی اپوزیشن جو ہے، آج ملک کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ آج حکومت کے اندر بھی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی آپس میں اتفاق ہے نہیں، ہر روز ایک دوسرے پر ہی کہتے ہیں۔ ہم نے کہا کم از کم اپوزیشن میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ پارلیمان میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ کم از کم متفقہ ہو۔ تو کس نقطے پہ آپ یکجا تھے جو سائروں نے سوچا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم دیکھیں، خرابی کی جو بات ہے کہ نکلنے کا راستہ کیا ہے، وہ اس میں سے اتفاق تھا کہ وہ راستہ آئین کی بالادستی اور رول آف لاء میں ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اب جو آج کی حکومت ہے غیر نمائندہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آگے کا راستہ الیکشن ہی ہے، لیکن بیچ میں ہم نے کیا طریقہ طے کرنا ہے، یہ مستقبل میں جب اس پر مزید بات چیت ہوگی تو کوئی ایک راستہ نکلے تو ابھی ابتدائی اجلاس تھا، مزید اجلاس کے بعد کچھ اسٹریٹجی وغیرہ وضع کریں گے؟ جی بالکل، یہ اجلاس بھی نہ سمجھیں، یہ تو ایک ملاقات تھی جہاں پر ایک میٹنگ آف دا مائنڈ سمجھ لیں وہ ہوئی، اور میں کافی اس بات سے مجھے کم از کم بڑی تقویت ملی ہے کہ سب کی سوچ ایک جیسی تھی۔ تمام جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ ان سب باتوں سے اتفاق کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں، ابھی آپ نے ایک جملہ بولا کہ آئین کی حکمرانی ہو، اب ہے تو آئین ہی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم اس کا حصہ ہے، تو 26ویں آئینی ترمیم کو بہت سارے لوگ جو ہے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن آئین ہے، بہرحال اس کے تحت ہی کام ہو رہا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر بات کی آپ لوگوں نے کہ اس کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے؟ جی، اس پر بھی بات ہوئی۔ اب دیکھیں، وہاں پر مولانا صاحب نے ووٹ بھی دیا ہے، انہوں نے اپنی بات بڑی تفصیل سے کی اس ایشو پر کہ 26ویں ترمیم کو کیوں سپورٹ کیا اور کیا کہا انہوں نے، کیوں سپورٹ کیا؟ نہیں، بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو ترمیم آئی تھی اس کے اندر بے پناہ خرابیاں تھیں، اس کے بعد اس پر بحث ہوئی اور اس کی بہت سی خرابیاں دور ہو گئیں۔ ابھی بھی خرابیاں موجود ہیں، لیکن اس بڑی خرابی سے کم از کم آپ بچ گئے، کیونکہ حکومت کا رویہ تو یہ ہے کہ ہم نے تو پاس کرنی ہے۔ تو مولانا صاحب کا کنٹریبیوشن میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم ملک کو ایک بڑی خرابی سے بچا لیا۔ بڑی خرابی ابھی بھی ہے، خرابی بالکل سپریم ہے، کورٹ کی جو ایک وہ اوپر والی حیثیت تھی نا، جی اس کی حیت وہ ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ کی جو سپریم سٹیٹس تھا وہ ہم نے ختم کر دیا۔ سپریم کورٹ نہیں، جو پورا نظام ہے عدل کا، اس پر یہ ایک بڑا گہرا وار ہے، اور اس کو آپ کو ایک دن ختم کرنا پڑے گا، ریورس کرنا پڑے گا۔ لیکن ان کا یہ تھا کہ اگر ہم اس بڑی خرابی کو نہ روک سکتے ایک چھوٹی خرابی کو قبول کر کے، تو کیونکہ حکومت نے تو شاید کوئی معاملہ طے کر لیا تھا کہ لوگ توڑ لیں گے اپوزیشن کے اور پرانی ہی ترمیم پاس کر لیں، تو کم از کم اس خرابی سے آپ بچ گئے۔ یہ ان کی رائے تھی اور میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ خرابی یہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں اور مزید نظر آئیں گے۔ لیکن کم از کم آج اپوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ ملک میں ایک متفقہ سوچ رکھتے ہیں، ملک کی سوچ رکھتے ہیں، ملک کے مسائل کو حل کرنے کی سوچ رکھتے ہیں، اور آگے کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش رکھتے ہیں۔ لیکن آپ کی جماعتوں میں ایک جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان کے پاس پاپولر سپورٹ اب سب سے بہت زیادہ موجود ہے، موجودہ حکومت سے بھی شاید زیادہ موجود ہو،
اس کے ساتھ کیسے انگیج کریں گے؟ وہ تو بندہ جیل میں بیٹھا ہے اور پارٹی سوائے اس کے کہے پہ چلتی بھی نہیں ہے. جی یہ بات بالکل ہم نے وہاں پر کی کہ دیکھیں بالکل تحفظات، دیکھیں ہر ایک کی اپنی سیاست ہے، اپنی سوچ ہے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے، اور تحفظات ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جب بھی لوگ بیٹھتے ہیں، اور یہاں کوئی اس سے پہلے تیاری نہیں تھی کہ ہم آپس میں ڈسکشن کر کے، یہ ایک پہلی ملاقات تھی، تو سب نے اپنی رائے کا اظہار وہاں پر کر دیا ہے. اب جو باتیں ہوئی ہیں وہ آگے چل کر ان کو طے کیا جائے گا کہ کیسے لائمل بنانا ہے، کیا کرنا ہے. عمران سے ملنے جائیں گے جیل میں؟ نہیں، میں کوئی ضروری نہیں سمجھتا، لیکن اگر اس کی ضرورت ہے تو بالکل. وہ تو جیل میں ہے، آزاد نہیں ہے ملنے کے لیے، لیکن اگر کوئی کنٹریبیوشن اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے تو بالکل ملاقاتیں، سیاسی لوگوں میں ملاقاتیں ہونی چاہیے. راستہ نکل، مطلب آپ کو جانے پہ اعتراض نہیں، آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں مجھے جانے پہ اعتراض نہیں ہے، جانے پہ اعتراض نہیں. حل کیا ہوگا آئندہ کے لیے؟ کوئی ذہن میں ہے کوئی بڑا خاکہ؟ جیسے 8 فروری کو وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا آپ بھی سوچیں گے کہ ہم بھی احتجاج کریں ان کے ساتھ؟ نہیں، احتجاج تو وہ کر رہے ہیں. 10 تاریخ مولانا صاحب نے بھی اپنا رکھا ہوا ہے، وہ اپنی جماعتیں اپنا طریقہ کار پہ چلیں گی، لیکن ہم نے یہ کہا کہ آئین کے اندر اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر جو کام کریں، اور جو بھی حل ڈھونڈیں وہ بھی آئین کے مطابق اور قانون کے اندر ہونا چاہیے. آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج تو ہو سکتا ہے، صرف یہ دھاوا بلڈنگز پہ نہیں بولا جا سکتا. بالکل بالکل، وہ فرق کرنا پڑتا ہے اس کا. یہ معاملہ دونوں طرف سے ہے. حکومت کو بھی آئین کے اندر رہنا پڑے گا. جو آج ملک کے اندر حالات ہیں، جس قسم کی ایک فلسطینی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے، اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. تو دوسری بات یہ کہ آگے کا راستہ کیا ہے. میں اپنی گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں، پھر کر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے میری نظر میں، کہ اس ملک کی پولیٹیکل، جوڈیشل، ملٹری لیڈرشپ 6 8 10 لوگ ہیں، یہ بیٹھیں، ایک ایجنڈا طے کریں کہ ملک کے مسائل ہیں کیا اور ہم نے کیسے ان کو حل کرنا ہے. یہ ایجنڈا طے کریں متفقہ طور پر، کیونکہ آج کوئی بھی جماعت یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ ان معاملات کو خود طے کر سکے. آپ یقین کریں ساری سیٹیں ایک جماعت کو دے دیں وہ نہیں کر سکے گی. یہ ایجنڈا طے کر لیں، پھر اس کے لیے ایک یونٹی گورنمنٹ بنا دیں. یونٹی گورنمنٹ. میں نیشنل گورنمنٹ اس لیے نہیں کہتا کہ نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے ایک بندر بانٹ، کہ یار 4 وزارتیں تم لے لو، 2 میں لے لیتا ہوں، ایک کسی اور کو دے دیتے ہیں، اس قسم کی. یہاں پر آپ لوگ وہ لائیں جن کے اندر صلاحیت ہو، جن کے قابلیت ہو، تجربہ ہو، جو اس ایجنڈے کو جو طے کیا جائے گا متفقہ طور پر اس ملک کی لیڈرشپ طے کرے گی، اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ ایک واحد راستہ ہے آپ کے لیے. آپ کے مسائل بھی غیر معمولی ہیں، حل بھی غیر معمولی ہے، اور جو میں بات کر رہا ہوں یہ آئین سے باہر نہیں ہے. اچھا، آپ یہ یونٹی گورنمنٹ تو بہرحال آئین سے فی الحال باہر، یہ آئین کے اندر اس کا تصور نہیں ہے؟ نہیں بالکل، میں اس باہر نہیں جا رہا. جب پارلیمان کے اندر آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے سب نے مل کر حکومت بنانی ہے، لیکن پارلیمان کے اندر موجود جماعتیں ہیں انہی کی یونٹی گورنمنٹ بنا دی. جی یونٹی گورنمنٹ، ان کی بات کر رہا ہوں. ایک ایشو جو سب سے بڑا ہے، آپ کہتے ہیں، پہلے میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق کرتا تھا کہ جوڈیشلی آرمڈ فورسز کی سینئر لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ، یہ 10 لوگ بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر کے اٹھیں. اب شاید جوڈیشری کو آپ کو بٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ نے سٹیم رول کر کے ان کی حیثیت ویسے ختم کر دی ہے. لیکن آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا یکجا ہونا کسی نقطے کے اوپر بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آگے کا راستہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. جی بالکل نہیں آتا. نہیں، جوڈیشل لیڈرشپ بھی آپ کو بٹھانی پڑے گی، کیونکہ جوڈیشری کا بہت بڑا رول ہے. بے شک آپ نے اس کو ایک طرح سے بالکل بے ضرر کر دیا ہے، سٹیم رول کر دیا اس کا. جی وہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ بہت بڑا ہمارے ملک کے آئین پہ ایک وار ہے. ابھی دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے، وہ یہ تباہی کا راستہ ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ادارے کی جو سٹینڈنگ ہے نا، اس کی وہ کمر ٹوٹ جاتی ہے. وہ سٹینڈنگ اس کی نہیں توڑنی چاہیے، اس کی وہ کھڑا رہنا چاہیے، وقار اس کا قائم رہنا چاہیے، اس کو خراب نہیں آپ کو کرنا چاہیے. نہیں، اس طرف یہ نہیں ہے. جس طرح کے جج اب لگیں گے اور وہ 20 25 سال رہیں گے، اب کیسے ملک کا نظام ٹھیک کریں گے، عدل کا نظام ٹھیک کریں گے. کل میٹنگ میں اس پہ بات ہوئی؟ 26ویں ترمیم پہ بات ہوئی، جس میں نے کہا کہ ہر ایک نے اپنی رائے دی ہے. تو یقیناً اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم کے اثرات ابھی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. جو آپ کا یونٹی گورنمنٹ کا تصور ہے، اس پہ باقی سیاسی جماعتوں میں کسی سے بات ہوئی؟ نہیں، یہ کل بات یہ نہیں ہوئی. یہ میں اکثر کر چکا ہوں. میں نے بہت سوچا اس بارے میں، ہر روز سوچتا ہوں کہ کیا راستہ ہوگا. ایک مجھے یہی راستہ نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کو پولیٹیکل کنسنسس چاہیے. ملک کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، ان کے حل اتنے مشکل ہیں، ان کا اثر عوام پر اتنا گہرا ہوگا کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی جماعت اکیلے اس کو نہیں کر سکتی.
اصل میں اصولی بات تو اس وقت یہ ہے کہ جو 3-4 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں عمران خان ہیں، نواز شریف ہیں، آصف علی زرداری ہیں اور ادھر سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک روڈ میپ کے اوپر ان کا اتفاق رائے چاہیے. پھر پاکستان کی راستہ کھلتے ہوئے 5 منٹ لگیں گے. اگر اتفاق رائے نہیں ہو تو وہی راستہ ہمیں کاٹتے ہوئے کئی سال لگ جائیں گے. جس دن آپ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے وہیں سے ترقی کا سفر شروع ہو کریں، اس دن مسائل کا حل شروع ہو جائے. کوئی ایلڈرلی رول کسی کو پلے کرنا پڑے گا. وہ ایلڈرلی رول آپ بھی پلے کریں، مولانا فضل الرحمان بھی پلے کریں. مجھے تو ایلڈرلی میں ہو گیا ہوں، لیکن دیکھیں فارمر پرائم منسٹر اس رول میں آ جاتا ہے. آپ فارمر پرائم منسٹر میں بالکل میں حاضر ہوں ہر کام کے لیے. میں بالکل کسی زمانے میں نوابزادہ نصر اللہ خان یہ کام کیا کرتے تھے، لیکن اب آپ میں سے کسی کو کرنا ہے نا، آپ کو ذمہ داری کسی ایک کو اٹھانی پڑے گی. جی نہیں، وہ بدقسمتی سے ہم نے کچھ سب نے ایسے سمجھوتے کر لیے زندگی میں اصولوں پر کہ اب ہم وہ رول ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ ایسی کنٹروورسیز نہیں ہیں. جو لوگ باہر ہیں اس معاملے سے وہ شاید کر سکتے ہیں، لیکن جو آج ہیں اقتدار میں یا اپوزیشن بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہی. تو سر اصول جب یہ ہوگا کہ ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے کرنا ہے، کچھ اپنی جیب میں کچھ ڈالنا، تو پھر شاید یہ کام کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ذاتی ایجنڈا سامنے رکھا جائے پھر یہ کام جو ہے وہ کمپرومائزز والا ہوتا ہے. اپنے موقف سے ہٹنا پڑے گا، اپنے مفاد کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، اپنی تکلیف کو بھی ایک طرف رکھنا پڑے گا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج جو نظام ہے وہ کبھی یہ سوچ آئی کہ تکلیف دہ ہے. جو چیزیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، کبھی یہ سوچ آپ کی آئی کہ جائیں اور نواز شریف سے یہ ڈسکس کریں؟ آپ کے لیے شاید سب سے کنوینئنٹ تو یہی ہوگا کہ سب سے پہلے نواز شریف سے یہ ڈسکس کریں. نہیں، میاں صاحب سے ڈسکشن پاسبل ہے، لیکن وہ آج حکومت کا حصہ ہیں. انہوں نے اپنا ایک فیصلہ کر لیا ہے. یہ بات فیصلہ کرنے سے پہلے اگر کوئی ایسا موقع ہوتا تو اس پہ کوئی اثر ہوتا. اب آپ سوچتے ہیں کہ نواز شریف سے یہ بات آپ کو کرنے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ نہیں، ایک ٹیبل پر جب بیٹھیں گے تو یہ سب کے یو شوڈ انگیج نواز شریف، یو شوڈ انگیج آصف علی زرداری. سیاسی سوچ اسی طریقے سے ڈیولپ کی جاتی ہے نا. دیکھیں وہ آج سب عہدوں پر ہیں. جو عہدے پہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ ذرا اس کو بات سمجھ نہیں آتی، جلدی سمجھ معلوم تو ان کو بھی ہوگا کہ چیلنج کیا ہے. آگے کا راستہ کھولنے کے لیے جو سٹینس لینا ہے یا جو اتفاق رائے کرنا ہے، اس کے لیے ان کو اپنی پوزیشن چھوڑتے ہوئے دشواری ہوگی. باقی انہیں پتا ہوگا کہ چیلنج کیا ہے. سیاسی لوگ ہیں، یہ تو نہیں سمجھ ہے کہ یہ راستہ ڈھونڈنا ان حضرات کا کام ہے. دیکھیں 8 فروری کے الیکشن کے اوپر اگر ان لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ 8 کو کیا ہوا تھا تو پھر بہت بڑی بیوقوفی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یا 26ویں ترمیم کے کیا نقصانات ہیں یہ انہیں پتا ہوگا. کل کوئی نون لیگ کا کیس آیا ہوگا اور وہ ایک پارلیمنٹری کمیشن بیٹھ کے ایک بینچ تشکیل دے رہا ہوگا تو ان کو پتا ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. تو somebody has to take the initiative. وہ انیشیٹو کوئی نہیں لے رہا کہ جس کو آگے لے کر راستہ نکالے. میں کہا نا وہ انیشیٹو جب آپ اس خرابی کا حصہ بن جائیں تو آپ انیشیٹو نہیں لے سکتے. تو پھر سب نے قبول کر بھی آؤٹ ہو گئے، زرداری صاحب بھی آؤٹ ہو گئے، تو پھر تو اس کا مطلب بند نہیں ہوگی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آج سب کو بیٹھنا پڑے گا ایک ٹیبل پر، اپنی کرسیاں اپنے موقف ایک طرف چھوڑ کے اور ملک کی بات کرنی پڑے گی. وہاں پر یہ مت بحث کریں کہ الیکشن ٹھیک تھے نہیں تھے، جو بھی ہے ملک کی بات کریں، مسائل کے حل کی بات کریں، ایجنڈا طے کریں اسپیسیفک کہ ہم نے کیا کیا ایکشنز لینے ہیں. آپ کا یہ جو فورم ہے کیا یہ کسی ایسی سوچ کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے کہ یہ آپ کی اپوزیشن پارٹیز کا فورم ہی یہ آئیڈیا لائے اور اس کے اوپر کام شروع کریں؟ کل پہلی میٹنگ تھی. انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم حل دیں گے اس فورم سے کہ ملک کے مسائل کا حل کیسے نکل سکتا ہے. انکلوڈنگ یور اپوزیشن تو آج متاثر ہوئی ہے نا. اپوزیشن تو آج متاثرین میں شامل ہے. اس کے خلاف جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اگر وہی حل دیں تو پھر شاید سننے کی سکت بھی ہونی چاہیے. بالکل صحیح.